اچھا انور صاحب، عرفان صدیقی صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، پہلے بھی احتشام صاحب کہہ رہے تھے، اس کا ذکر وہ کہیں کر چکے ہیں کہ اب وہ جنرل راحیل شریف پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آفر کیا تھا اگر آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں تو پاناما کے کیسز معاف ہو سکتے ہیں. ایک طرف نون لیگ یہ تاثر دیتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلیں گے، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کوئی فیور نہیں لی تھی، لیکن آج انہی کے کندھے پہ سوار ہو کے پھر سے حکومت، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کے کیسز کیسے معاف ہوئے، وہ دوبارہ پاکستان کیسے آئے. اصل میں نون لیگ چاہتی کیا ہے؟ کس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنتی تھی، کس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی تھی؟ اوور آل ان کا سٹانس کیا ہے؟ کیا وہ خود کنفیوزڈ ہے؟ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے آپ نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ سمجھیے، کیونکہ جو بہت زیادہ ان کے قریبی لوگ ہیں وہی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے. ابھی تک لڑائی کیوں نہیں ہوئی، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے. دیکھیے راحیل شریف سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ آج عرفان صدیقی صاحب نے دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کی پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا. دیکھیے گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کو آگے لے کر چلیں گے، پھر آپ دوسری طرف جو ماضی کے جرنیلز ہیں ان پر بھی الزامات لگاتے ہیں. جنرل فیض میر پر بھی لگایا، جنرل راحیل پر بھی لگایا، اب دیکھیں گے کہ ججوں پر بھی لگا رہا ہے، جنرل باجوہ پر بھی لگا دیا جائے گا. اور موجودہ آرمی چیف پر اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کہ مجبوری ہے آپ کی، ادروائز دیکھیے اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو تو ہوگا بطور جماعت، لیکن ملک کو بھی نقصان ہوگا. آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ نے واقعی ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہے، معاشی گرداب سے، تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے. دیکھیں نا SIFC آیا اور آپ دیکھیے کہ معاشی صورتحال کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، چونکہ پولیٹیکلی ڈیسیژنز نہیں لیے جا رہے، ملک کو دیکھ کر ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں اور سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری بات کہ نواز شریف صاحب کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمر کے اس حصے میں اب نہ تو دیکھیں چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن کر انہوں نے کوئی بڑا کام کر لینا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی شاید بہت دولت جمع کرنے کا، لیکن اب انہیں ایک ایسا کام کرنا ہے کہ واقعی خطے میں پتہ چلے کہ وہ ایک لیڈر ہیں، کیونکہ وہ اس وقت خطے میں پرانے سیاسی لیڈر وہی ہیں. انہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ اور ان کی جماعت کے لوگ ان کی کانسنٹ کے بغیر اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس کے نہ صرف مزید انارکی پھیلے گی، بلکہ جو پھر لیول پلینگ فیلڈ سارا انہیں مل رہا ہے پھر وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ وہ مل بھی رہا ہے، اور اس طرح سے نواز شریف صاحب مزید نقصان اٹھائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر تین طرح کے دھڑے ہیں، ایک وہ کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہے، ایک وہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، ایک دھڑا وہ ہے خاموش جو دونوں کے خلاف ہے لیکن کچھ کر پا نہیں رہا، بالکل خاموش بیٹھا ہوئے. ایسے لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کو جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ سازشیں کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مل کر، کبھی میڈیا میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھ پا رہے ہیں تو کیوں نہیں نواز شریف صاحب کیوں نہیں سمجھ پا رہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس لیے اگر انہوں نے اقتدار میں آ کر واقعی ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے اور کوئی لیگیسی چھوڑنی ہے تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کام کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب وہ ووٹ کی طاقت سے نہیں کسی اور طاقت سے اقتدار میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ طاقت جو ہے وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ملک کے لیے اور اپنے لیے کوئی جو فیصلے ہیں ان میں ان کا پورا حصہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر احتشام صاحب لڑائی ہوگی ہمیشہ کی طرح. اور ایک بات بڑی مشہور ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ کھڑی چیز کو جا کر ٹکر مار دیتے ہیں، تو یہ ٹکر پھر آپ اگر ماریں گے تو نقصان پھر انہیں ہوگا، ادروائز کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. کہ نواز شریف صاحب کو شاید خواہش نہیں ہوگی پیسہ بنانے کی، پیسہ بنانے کی خواہش کے لیے عمر کی قید کی ضرورت ہے. یہ میں کہتا تھا، میں کہہ رہا ہوں شاید وہ میری اس بات پہ ذرا لے لیں کہ واقعی وہ خطے میں اچھے لیڈر کے طور پر ذرا اوپر کریں. جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں؟ جی کیوں نہیں ہوتے جی؟ وہ دیکھیں میں سمجھتا کہ شاید ریٹائرڈ جرنیل کو آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا. نہیں، اس میں شام صاحب ہمیشہ آپ اس طرح کا کوئی کرتے ہیں کہ ہاتھی مرا 1.25 لاکھ کا